بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہمارا جو الحمدللہ جو سلسلہ معالج بالقرآن کے حوالے سے جو ہمارے جو مختلف جو گروپس چل رہے ہیں اور مختلف جو ہماری جو ایپیسوڈ آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کنٹینیو ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض احباب نے سوالات بھی کیے ہیں. میں وہ سوالات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور ان کے جوابات بھی دوں گا آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت جو ہے وہ تمام محبتوں پر غالب ہے. کہتے ہیں جی کوئی بھی شخص دم کرنے سے پہلے اس کو اس دم کا جو علم ہے اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً اس شخص کو علم ہوگا تو وہ اس کے جو آنے والے جو یعنی وہ معاملات ہیں ان کو سنبھال سکے گا، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان معاملات پر بہت زیادہ فوکس وہ کر سکے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو بڑی خاص دی ہے، وہ عطا کی ہے، وہ ہے حکمت. نبی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی ہے اس کو خیر کثیر بھی اللہ نے ساتھ دے دی ہے. خالی حکمت نہیں دی، حکمت کے ساتھ اس بندے کے اندر اللہ نے خیر ڈال دی ہے. تو وہ خیر والا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی برکتوں والا ہے، بہت بڑا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ میں کچھ اپنی آنے والی مختلف ویڈیوز میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں رقیہ کرنے کے، اور اس میں جو مختلف اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس میں انسان کو جسمانی اور روحانی طور پہ جو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی. لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ جو ہے وہ بھی ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے مختلف لوگوں کو دم کیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ دم کرنا یعنی خالی دم کرنا، سبحان اللہ، یہ جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، آخری چاروں قل ہیں، نارمل روٹین میں آپ دم کریں، ضرور کریں، اور یہ ہر ایک کو مطلب اس کی اجازت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ میں یعنی ایسا مریض جو جنات کا مریض ہے، بہت سارے اس طرح کے ہمارے پاس کیسز بھی آئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی مطلب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس شخص کو جنات ہیں، تو ہم نے جو سنا اور دیکھا ہوا تھا ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ پیچھے سکرین پر دیکھیں کہ ان کو کس انداز میں، کس طریقے سے اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ آیا. سبحان اللہ، ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی میں نے ایک دم کیا ایک آدمی کو، تو ان کے کوئی عزیز تھے، ان کو دم کیا تو ان کے ساتھ کوئی چیزیں تھیں، کوئی مسائل تھے جناتی. تو جیسے ہی میں نے ان کو دم کیا تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی. اور ہر وقت ایک ہی کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں. وہ کیفیت یہ ہے کہ میرے جسم پہ، سینے پہ بوجھ ہے، جسم ہر وقت وزنی ہے، اور مجھے کوئی چیز دنیا کی اچھی نہیں لگتی. میں اپنے احباب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتا. تو یہ چیزیں ساری ون بائی ون ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئیں. اسی طرح ایک اور ہمارے پاس ایک بھائی آئے، انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ دم وغیرہ کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، تو میں نے مختلف لوگوں کو دم کیا یہ سمجھ کے کہ جی یہ انشاءاللہ خیر کا کام ہے. یقیناً آپ خیر کا کام ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایک تجربے کی ضرورت ہے، اور ایک وقت دینے کی ضرورت ہے. آپ جتنا اس کو وقت دیں گے اور جتنا آپ لوگوں کے مسائل کو سننے میں مطلب اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ چیزیں اتنی بہتری کی طرف آپ کے لیے آتی جائیں گی. اور باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ خیر اور رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو ہمیں وہ خیر اور رحمت کے جو دروازے ہیں ان کو تلاش کرتے رہنا چاہیے.
اور جو رقیہ کے حوالے سے جو چیزیں مختلف جو مس ہو رہی ہیں، ہم انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک ان معاملات کو پہنچانے کی، چونکہ میں پچھلے دنوں کچھ مصروف تھا اور کچھ معاملات میں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور معاملات کو بہتر فرمائے انشاءاللہ۔ آپ سب کی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ سب میرے لیے، اپنے احباب کے لیے ضرور جو ہے وہ دعائیں خیر کرتے رہا کریں۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔